الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور پورے عالم اسلام میں عام طور پہ جمعے کے دن اہل اسلام کے سامنے یہ پیغام پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے خطبے میں عام طور پہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور یہ خطبے کا جزو ہے. عربی نہیں جانتے، عربی سے ناواقف ہوتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ عبادت کا ایک وظیفہ ہے، اس میں کیا پیغام ہے، لیکن اس میں ایک زندگی بھر کا منشور ہے، پورے معاشرے کے لیے ایک دستور العمل ہے، زندگی بھر کا ایک منشور ہے. اور اللہ کریم کا یہ پیغام ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمرکم بالعدل، تم عدل کے اصول اپناؤ اور احسان کو اپنا شعار بناؤ. عدل، احسان، عدل کے اصول اپناؤ، یہ پوری زندگی کے لیے ایک منشور ہے. عدل، بغیر عدل و انصاف کے ایک گھر کی چھوٹی سی دہلیز وہ پرسکون نہیں ہو سکتی. ظلم، زیادتی، ناانصافی، تو اتنی بڑی دنیا یہ ظلم کے ساتھ امن اور سلامتی کا گہوارہ کیسے بن سکتی ہے؟ امن اور سلامتی چاہے گھر میں مطلوب ہے، چاہے اپنے قوم میں، چاہے پوری عالم میں، یہ اسی منشور سے آئے گا جس منشور کا اللہ کی طرف سے اعلان ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، انصاف. جیسے آسمان سے پانی برستا ہے تو اس کا رنگ کوئی نہیں ہوتا، بے رنگ ہوتا. تو بتایا کہ انصاف بھی ایسا ہو کہ یہ نہیں کہ اپنی برادری ہے، اپنی زبان ہے، اپنا ہم مذہب ہے، اپنا قریب ہے تو طبیعت میں انصاف کے جذبات پیدا ہوں. نہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہو، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہو، پوری قوم کو خوشگوار ماحول دینا ہے تو پھر یہ انصاف ٹریڈ مارک نہیں ہے اس میں، بلکہ پھر یہ انصاف سب کے لیے ہے، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، دور کے ہوں یا قریب کے ہوں، حتیٰ کہ ہم مذہب ہوں یا غیر مذہب کے ہوں. معاشرے کو، سوسائٹی کو، ملک کو، عالم کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے تو پھر انصاف لانا ہوگا. لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہو یا قوم کے حق میں ناانصافی ہو تو وہاں پھر امن اور سلامتی نہیں رہتی. لوگوں کے ہاں انصاف کا معیار بھی، معنی بھی بہت دھندلا سا ہو گیا ہے. جب کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تو اس کا معنی اور مفہوم بھی دھندلا ہو جاتا ہے.
انصاف اللہ کے حق میں بھی ہے اور انصاف کا تعلق مخلوق کے حق میں بھی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کے حق میں انصاف نہیں کرتے وہ بھی ظالم ہے، اور جو مخلوق کا حق پامال کرتے ہیں وہ بھی ظالم ہے۔ اگر یوں کہی جائے کہ اسلام کا مختصر سا تعارف اور اسلام کی مختصر سی تعریف کیا ہے، میرے پاس وقت کم ہے، مختصر سی بات تو اسے آپ پیغام دے سکتے ہیں۔ اسلام نام ہی عدل کا ہے کہ اللہ کے حق میں انصاف اور مخلوق کے حق میں انصاف۔ آج دنیا اسی انصاف سے محروم ہے، اور آج دنیا امن اور سلامتی کی نعمت سے بھی محروم، اسی امن اور سلامتی سے، اسی عدل سے محروم ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آج فساد اور ظلم ہر طرف رواج ہے، اس کو فروغ ہے۔ انصاف اور انسانیت نے دیکھا، انسانی تاریخ میں ہے کہ جب یہ دنیا میں یہ عدل و انصاف تھا تو ہر شخص گھر میں سکون سے سوتا، سونا اچھالتا ہوا جاتا، کہیں پڑاؤ ڈال لیتا، ہر شخص کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ تھا۔ عدل جو تھا، انصاف جو تھا۔ لیکن آج مسلمان چاہتا ہے اسلام بھی نہ ہو، عدل بھی نہ ہو، اور سب کے حقوق کا تحفظ بھی ہو جائے۔ دنیا میں آج تک کہیں نہیں ہوا۔ بظاہر مادی نقشوں کے لحاظ سے بڑی حکومتیں ہیں، بڑے بڑے اقتدار ہیں، لیکن ہر جگہ ظلم کی ایک داستانیں ہیں۔ اسلام کے عدل سے جو محروم ہے، گھر کی دہلیز میں اگر انصاف نہ ہو، بتائیے وہاں سکون نہیں آ سکتا، وہاں زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ ایک گھر میں سب کچھ ہو، جیسے اللہ نے ہمارے ملک میں سب کچھ رکھا ہے، لیکن کمی کہاں ہے؟ کمی کہاں ہے کہ آج معاشرہ عدل و انصاف کی دولت سے، اس اخلاق سے خالی ہوتا جا رہا۔ چیزیں تو بہت ہیں، چیزیں بھی آ گئی، مشینیں بھی آ گئی، لیکن ان چیزوں اور مشینوں کو استعمال کرنے والا یہ ظالم ہے، اس کے مزاج میں زیادتی اور ظلم ہے۔ عدل اور اسلام نام ہی عدل کا ہے۔ ایک شخص آیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں انتہائی انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ نے ایک شاندار پیمانہ دے دیا کہ ہر آدمی اور رہتی دنیا تک مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ احتساب کر سکتا ہے کہ میری زندگی میں یہ انصاف کتنا ہے۔ دوسروں پر انگلی اٹھانا تو بہت آسان ہے، اپنی خامیوں کو دیکھنا یہ عقل مندی ہے۔ کہا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں سب سے بڑا انصاف پسند بننا چاہتا ہوں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے، جو تو رویہ تمہیں اپنے لیے پسند ہے، جو طرز عمل تمہیں اپنے لیے اچھا لگتا ہے،
یہی دوسروں کے لیے اختیار کرنا، اس کا نام انصاف ہے، اس کا نام عدل ہے۔ لیکن یہاں پیمانے بدلی ہوئی ہیں نا، اپنے لیے کچھ اور پیمانہ ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور پیمانہ ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جس کو جتنا دینا ہے دے دو، جس کے لیے جتنا کرنا ہے کر لو، جو ذمہ داری تمہاری سپرد ہے اسے پورا کرو، یہ تو عدل ہے۔ احسان یہ ہے، احسان یہ ہے کہ کچھ زیادہ کر دو، کچھ زیادہ دے دو، اور کوئی تمہارے ساتھ انصاف نہ کرے پھر بھی تم اس کے ساتھ انصاف کرو، یہ نیکی ہے، یہ احسان ہے، یہ اخلاق ہے، یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں۔ جو تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تم اس کے ساتھ پھر بھی انصاف کرو، یہ اخلاق ہے، یہ احسان ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ چیزیں بن جائیں، وسائل آ جائیں، مشینیں آ جائیں، مادیت کے نقشے بڑے ہو جائیں، بد اخلاق گر جائیں، وہ زندگی جہنم بن جاتی ہے، وہاں زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آدمیت ختم ہو گئی نا، انسانیت پر موت طاری ہو گئی، اخلاق کا جوہر ناپید ہو گیا، تو مشینیں کس کام کی آئیں گی؟ مادی نقشوں کے بڑے بڑے سائز، اس سے کیا فائدہ ہوگا انسان کو؟ جس نے ان مشینوں کو استعمال کرنا ہے وہی جرم کا عادی ہے، تو وسائل بڑھتے چلے جائیں گے، پھر تو مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ہر جمعے کو اہل ایمان کے لیے یہ پیغام آتا ہے کہ انصاف، ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تمہیں انصاف کے اصول اپناؤ، زندگی پر پوری زندگی انصاف پہ لے کے آؤ، اور معیار یہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو رویہ اپنے لیے چاہتے ہو، جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند ہے، وہی رویہ دوسروں کے لیے اختیار کرو۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، اسے اپناؤ۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ اگر کسی چھوٹے سے جماعت میں آ جائے، مجموعے میں آ جائے، یا پورے معاشرے میں آ جائے، پوری قوم میں آ جائے، تو وہاں امن اور سلامتی آ جائے، ہر ایک کو دوسرے سے راحت ہونے لگے۔ یہ پیغام تو دین کا ہے، یہ پیغام تو اسلام کا ہے، یہ پیغام تو قرآن کا ہے۔ آ جائے، لیکن جب معاشرہ اس خوبی سے، اس خلق سے محروم ہوگا، پھر اللہ کا قانون ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جب قومیں ظلم اور زیادتی کی عادی بن جائیں، اللہ کی نافرمان بن جائیں، تو پھر جس کے ہاتھ میں اختیارات آتے ہیں وہ اس سے بڑا ظلم ان پہ ڈھاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اور تمہاری ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے تم پر اس سے بڑے ظالم مسلط ہوں گے۔ چند برے لوگ پورا معاشرہ نہیں خراب کر سکتے، چند برے لوگ پورا معاشرہ، پوری قوم نہیں خراب کر سکتے۔ اگر چند برے لوگ آ جائیں اور قوم اچھی ہو جائے تو ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، ان کے لیے وہاں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب قوم کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی پہ خوشی محسوس کرے اور مخلوق کے ساتھ زیادتی اور ظلم پر اس کی زندگی کھڑی ہو، تو پھر جس کے ہاتھ میں اختیارات آئیں گے اس سے بڑا ظالم آئے گا۔
اس سے بڑا ظلم ہوگا پھر جب بھی ماتحت نہ انصافی کی زندگی گزارے گا، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ سوسائٹی میں ہو، چاہے وہ ملک میں ہو، جب ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کی زندگی گزارے گا تو اس پر فرشتے صفت انسان نہیں ہوں گے. عدل و انصاف کو اپنانے والی مخلوق نہیں آئے گی. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اعمالکم اعمالکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سالوں پہلے اپنی امت کو تنبیہ فرمائی تھی کہ جیسے تم رہو گے ایسے با اختیار لوگ تم پر ہوں گے. عدل کتنا ہے؟ ہر شخص اپنے گھر کی دہلیز میں، اپنی نجی زندگی میں، اپنے کارخانے میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے بازار میں، اپنے دائیں بائیں زندگی میں جہاں وہ با اختیار ہے، دیکھیں انصاف کتنا کر رہا ہے کہ اس پر ذمہ داریاں ہیں، اور جس کا اس پر حق ہے اس کی ادائیگی کتنے انصاف کے ساتھ، کتنی دیانت کے ساتھ، بغیر مذہب کے اور بغیر خوف خدا کے اور بغیر اللہ کے ہاں حاضری کی جواب دہی کے یہ عدل و انصاف نہیں آ سکتا. یہ عدل و انصاف نہیں آ سکتا. اور یہی ساری زندگی کا جوہر ہے، یہی امن اور سلامتی کا جوہر ہے. اسی سے انسانیت کو راحت اور اسی سے انسانی زندگی کے اندر سکون آیا کرتا ہے کہ عدل آ جائے، ہر ایک کو یہ احساس ہو کہ جو مجھ پہ ذمہ داری ہے، جو مجھ پہ حق ہے، جو میں نے ادا کرنا ہے، جو میں نے پورا کرنا ہے، وہ پورا کر رہا ہے. تو یہ ہر جمعے میں اہل ایمان کے سامنے یہ پیغام آتا ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل. اللہ تمہیں انصاف کی بات کرتا ہے اور تمہیں تلقین کرتا ہے کہ تم انصاف کے اصول اپنی زندگی میں اپناؤ. ہر ایک کے ساتھ انصاف، اپنا بیگانہ، دور کا قریب کا، کم حیثیت بڑی حیثیت، انصاف کا دامن نہ چھوڑو. بلکہ یوں کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا. حتیٰ کہ اگر تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو یہ تمہیں دشمنی بھی ظلم پہ آمادہ نہ کرے. اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے، رشتہ دار ہے، خاندان ہے، کوئی ہے، تو مسلمان ہوتا ہی انصاف پسند ہے اور انصاف کی زندگی پہ کھڑا ہوتا ہے. دوسروں کی دشمنی بھی تمہیں ظلم پہ آمادہ نہ کرے. تو میرے عزیزو، ہمارے دین اسلام کا ایک بڑا خلق ہے، بڑا خلق، بڑا اخلاق یہ ہے کہ زندگی عدل کی ہو. اور اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب آدمی ہے تو پھر عدل سے بڑھ کر جتنا دینا ہے اس سے بڑھ کر دے رہا، جتنا کر رہا ہے اس سے بڑھ کے کر رہا. یہ احسان ہے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے. اور اس اعلیٰ اخلاق کی طرف اللہ کی نبی کی بشارت ہے. فرمایا جو اعلیٰ خلق اختیار کرے گا، اعلیٰ خلق اختیار کرے گا تو اس کی علامت بتا، اس کو انعام بتایا. کوئی آدمی زندگی کی ہر رات تہجد میں گزار دے اور زندگی کا ہر دن روزے سے گزار دے، جہاں وہ مرتبہ پائے گا اچھے اخلاق والا بھی وہی پائے گا. اللہ تعالیٰ یہ اسلام کی خوبیاں ہم سب کو نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.